اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا ولعنت اللہ علی اہلہا اما بعد۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد کی ذوات مقدسہ پر، اور جہاں کہیں بھی محمد و آل محمد کے چاہنے والے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ہر قسم کے شر سے محفوظ فرمائے اور آپس میں اتفاق و اتحاد سے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے نیک شرعی حوائج کو پورا فرمائے۔ آج کا جو موضوع ہے وہ موضوع ہے نماز کی فضیلت، نماز کی اہمیت۔ کیوں نماز کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے؟ رحمت للعالمین نے جو بیان فرمایا ہے، جو شیعہ سنی کتب میں موجود ہے، رحمت للعالمین فرماتے ہیں قبلت ما سوا وردت ما سوا، کہ نماز ایک ایسا عمل ہے جس کی نماز قبول ہے اس کے باقی اعمال قبول ہیں، جس کی نماز قبول نہیں ہے اس کے باقی اعمال کو ٹھکرا دیا جائے گا۔ اول سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی اہم عبادت جو ہے، جسے ارکان اسلام کو بھی کہا گیا ہے، کہ امام محمد باقر علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ بنیاد اسلام کیا ہے، تو رحمت للعالمین کے فرزند امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے، ان میں سے ایک رکن جو ہے وہ نماز ہے۔ تو جب روایات کا مطالعہ کیا گیا تو نماز کیسے قبول ہوتی ہے، تو رحمت للعالمین ہی فرماتے ہیں کہ کسی عامل کا عمل جو ہے وہ اس وقت تک قبول نہیں ہوتا جب تک وہ ولایت امیر المومنین علی بن ابی طالب کا اقرار نہیں کرتا اور مولا کے دشمنوں سے برات نہیں کرتا، جسے بشارت المصطفیٰ والے نے اپنی کتاب میں اور شیخ صدوق علیہ رحمہ نے بھی اپنی کتاب میں اسے مالی صدوق میں بیان فرمایا ہے، اور اس طرح اور بھی روایات ہیں۔ اور آج جو ہے ہمارا موضوع جو ہے وہ یہی ہے کہ امیر المومنین کے صدقے میں وسیلے سے نماز قبول ہوئی، اور انہیں کے طفیل اور ان کے دشمن سے برات کے صدقے میں نماز قبول ہوئی۔ جب نماز قبول ہو گئی تو باقی سب اعمال۔ لیکن آج میں ایک نقطے کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، جسے علماء مکتب اہل بیت نے اس طرح بیان فرمایا ہے کہ جب رحمت للعالمین معراج پر گئے تو وہاں پر اللہ کے نبی نے ملائکہ کی عبادت دیکھی، کہ بعض ملائکہ جو ہیں وہ قیام میں ہیں، بعض رکوع میں ہیں، بعض سجود میں ہیں، بعض ذکر و تشہد میں ہیں، تسبیح و تحلیل اللہ تعالیٰ کی کر رہے ہیں۔ تو رحمت للعالمین کی خواہش ہوئی کہ کیوں نہ میں اپنی امت کا شخص جو ہے جو عمل یہ کرے تو تمام کے تمام ملائکہ کی عبادت جو ہے وہ اس میں شامل ہو جائے، یعنی وہ جو قیام والے ملائکہ ہیں وہ بھی اس میں شامل ہوں، رکوع والے بھی شامل ہوں، سجود والے بھی شامل ہوں، اور ذکر و تحلیل کرنے والے بھی اسی عمل میں شامل ہوں۔ تو اسے رحمت للعالمین نے فرمایا ان صلاۃ معراج المومن، کہ نماز جو ہے وہ مومن کی معراج ہے۔ کیونکہ معراج کو کیا ہوا؟ رحمت للعالمین نے مختلف چیزوں کا مشاہدہ کیا، ان مشاہدوں میں سے یہ بھی ایک مشاہدہ تھا۔ کہا جب ملائکہ جو ہیں اللہ کی معصوم مخلوق ہے، اگر آپ چاہتے ہیں ان کی تمام کی عبادت کو شامل کریں تو آپ نماز کو ادا کریں۔ پھر فرمایا نماز کا ایک اور فائدہ کیا ہے، کہ انسان اگر میل و کچیل اس پر ہے، اگر 5 دفعہ اسے دھوئے یا نہر میں نہائے، اگر جسم پر میل کچیل ہو جائے گی، کام کرتا ہے تو وہ اس کے جسم کو وہ پانی صاف کر دے گا، پانی جو مطہرات میں سے ہے وہ اسے پاک کرے گا۔
اسی طرح انسان خطا کار گنہگار اللہ کی بارگاہ میں جب 5 دفعہ جائے گا، اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کو سامنے رکھ کر اللہ کی عبادت کرے گا، تو نماز پڑھنے کے بعد 5 دفعہ جس طرح اس پانی نے زہری کثافت کو دور کیا ہے، یہ جو گناہوں کی کثافت ہے اللہ تعالیٰ اس کی کثافت کو معاف کر دے گا، ختم کر دے گا، کیونکہ ہر نماز میں جب وہ کہتا ہے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، تو اللہ تعالیٰ نماز کے صدقے میں، جس سے رحمت اللہ عالمین نے فرمایا کہ نماز ایسا عمل ہے جس سے تمام باقی عمل قبول ہوتے ہیں، تو اس طرح نماز کی قبولیت کا دار و مدار جو ہے رحمت اللہ عالمین نے فرمایا وہ اقرار ولایت امیر المومنین کے ساتھ ہے۔ والحمد للہ